get into it. ایک بوڑھی عورت مسجد کے سامنے بھیک مانگ رہی تھی۔ ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی بیٹا کمانے کے قابل نہیں ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ ہاں میرا بیٹا ہے۔ پھر وہ نوجوان نے کہا کہ جب آپ کا بیٹا ہے تو آپ بھیک کیوں مانگ رہی ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بیٹا نوکری کے لیے دوسرے ملک گیا ہے، جاتے ہوئے اخراجات کے لیے مجھے کچھ رقم دے کر گیا تھا، یعنی کچھ پیسے دے کر گیا تھا اور وہ پیسے اب خرچ ہو چکے ہیں، اسی لیے اب بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کیا آپ کا بیٹا پیسے نہیں بھجواتا ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا میرا بیٹا ہر مہینے رنگا رنگ کاغذ بھیجتا ہے جسے میں گھر میں دیوار پر چپکا کر رکھتی ہوں۔ وہ شخص اس کے گھر گیا اور دیکھا کہ دیوار پر بینک کے 60 ڈرافٹ چسپا کر دیے گئے ہیں اور ہر ڈرافٹ 50,000 روپے کا تھا۔ دوستو، تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ اس شخص نے اسے ڈرافٹ کی اہمیت سمجھا دی تو وہ عورت بہت خوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ دولت ہوتے ہوئے بھی وہ بھیک مانگ رہی ہے۔ دوستو، ہماری قوم کی بھی حالت بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اسے اپنے منہ سے چومتے اور ماتھے پر لگا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کا فائدہ صرف اس صورت میں اٹھا سکیں گے جب ہم اسے پڑھیں گے، اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں گے، تبھی انشاءاللہ ہماری دنیا اور اس کے بعد کی زندگی دونوں بہترین ہو جائیں گی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، مگر ہم اس نعمت اور دولت کو استعمال نہیں کر پاتے ہیں۔ دوستو، قرآن میں ہر مرض کا علاج ہے اور ہر چیز کی دوا ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے، اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں کسی دعا تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہر چیز کا علاج ہمیں اس قرآن میں مل جائے گا۔ اور جب بھی ہم قرآن پڑھ کر دعا کریں گے تو ہماری دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔